آج کے لیکچر میں ہم یہ سمجھیں گے عدالت کے پاس تو یہ اختیار ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی کیس عدالت میں شروع ہوتا ہے، ٹرائل ہوتا ہے، تو ایویڈینس کی روشنی میں عدالت یا تو اس ملزم کو ایکویٹ کرتی ہے یا اس ملزم کو سزا دیتی ہے۔ تو کیا پولیس کے پاس بھی یہ اختیار ہے کہ پولیس افیسر کسی ملزم کو جو کہ FIR میں نامزد ہو ریلیز کر سکتا ہے یا نہیں؟ پولیس افیسر یا تفتیشی افیسر یا SHO FIR میں نامزد کسی بھی ملزم کو ریلیز کر سکتا ہے۔ اس بات کی وضاحت ضابطہ فوجداری CRPC کے سیکشن 169 میں کی گئی ہے۔ ہم سب سے پہلے 169 CRPC کی ریڈنگ کرتے ہیں، پھر اس کی اردو میں ہم ٹرانسلیشن کریں گے۔ اس کے بعد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے کیس لاز کی روشنی میں ہم یہ دیکھیں گے کہ پولیس افیسر یا SHO کس سٹیج پر ملزم کو ریلیز کر سکتا ہے اور کس سٹیج پر ملزم کو ریلیز نہیں کر سکتا، اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ سب سے پہلے ہم ریڈنگ کرتے ہیں سیکشن کی 169 کی، ریلیز آف accused when evidence is deficient. If upon an investigation under this chapter it appears to the officer in charge of the police station or to the police officer making the investigation that there is no sufficient evidence or reasonable ground of suspicion to justify the forwarding of the accused to a magistrate, such officer shall, if such person is in custody, release him on his executing a bond, with or without sureties, as such officer may direct to appear if and when so required before a magistrate, empowered to take cognizance of the offence on a police report and to try the accused or send him for trial. 169 کے مطابق اگر SHO تفتیشی افیسر جو کہ اس مقدمہ کا تفتیشی ہوتا ہے، اس کو تفتیش کے دوران یہ پتہ چلے کہ ملزم کے خلاف جو شہادت اس نے اکٹھی کی ہے وہ شہادت ناکافی ہے، یا ملزم کے خلاف اتنی شہادت نہیں ہے کہ ملزم کو سزا ہو سکے، یا ملزم کے خلاف اتنی شہادت نہیں ہے کہ اسے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے، تو SHO یا اس مقدمہ کا تفتیشی افیسر اس ملزم کو اس کے ذاتی مچلقہ لے کر ضامن کے ساتھ یا ضامن کے گوشوارہ کے بغیر ریلیز کر دے گا، اور وہ SHO اس ملزم کو حکم دے گا کہ جب چالان مکمل ہو کر مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا تو وہ ملزم مجسٹریٹ کی عدالت میں حاضر ہوگا۔ اس طرح ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جس ملزم کو پولیس افیسر یا تفتیشی افیسر بے گناہ کرتا ہے اس کا نام چالان کے خانہ نمبر 2 میں، چالان کے کالم نمبر 2 میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اب ہم ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلہ جات کی روشنی میں یہ دیکھتے ہیں کہ پولیس افیسر یا SHO کس سٹیج پر ملزم کو ریلیز کر سکتے ہیں اور کس سٹیج پر نہیں کر سکتے، اور اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میں ایک کیس کا ڈسکس کرتا ہوں جس میں یہ اقرار دیا گیا ہے کہ انصاف کرنا صرف عدالتوں کا کام نہیں ہے، انصاف کرنا صرف عدالتوں کے ذمہ نہیں ہے، بلکہ جب FIR درج ہوتی ہے، پولیس انویسٹیگیشن کرتی ہے، تو پولیس دونوں فریقین کو سماعت کے لیے طلب کرتی ہے، اور پولیس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ دوران ایویڈنس وہ بھی انصاف کرے جس طرح کے طلب میں انصاف کیا جاتا ہے۔ یعنی صرف عدالت ہی انصاف نہیں کر سکتی، سزا جزا نہیں کر سکتی، بلکہ پولیس کے پاس بھی یہ اختیار ہوتا ہے۔ اس بات کی وضاحت کی گئی ہے 1999 PCRLJ پیج نمبر 1198، 1999 PCRLJ پیج ہے 1198۔ اب ایک سوال ہمارے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ 169 کے تحت پولیس افیسر یا SHO ملزم کو جو کہ FIR میں نامزد ملزم ہوتا ہے کس سٹیج پر مقدمہ کی کس سٹیج پر ریلیز کر سکتا ہے؟ اس کا جواب ہمیں ایک سائٹیشن سے ملے گا 1996 PCRLJ 1187، 1996 PCRLJ پیج ہے 1187۔ اس میں اس بات کا جواب دیا گیا ہے کہ پولیس افیسر کس سطح پر کس سٹیج پر 169 کے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ملزم کو ریلیز کر سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ 169 کے اختیارات پولیس افیسر صرف اسی وقت استعمال کرے گا جب وہ اس مقدمہ کی تفتیش کر رہا ہوگا، انویسٹیگیشن کر رہا ہوگا اور ملزم پولیس کی کسٹڈی میں ہو۔ یعنی دو باتیں ہیں، پہلی بات کہ وہ تفتیشی افیسر یا SHO اس مقدمہ کی انویسٹیگیشن کر رہا ہو، اور دوسری بات وہ ملزم اس وقت پولیس کی کسٹڈی میں ہو، تو صرف ایسی صورت میں ہی 169 کے تحت SHO ملزم کو رہا کر سکتا ہے۔ اب ایک اور سوال ہے کہ جس ملزم کو 169 کے تحت رہا کر دیا گیا ہو، ریلیز کر دیا گیا ہو SHO کی طرف سے، تو کیا عدالت اس ملزم کو سمن جاری کر سکتی ہے دوبارہ؟ اس بات کا جواب دیا گیا ہے 1993 PCRLJ پیج ہے 646، 1993 PCRLJ صفحہ نمبر 646۔
646 اور اس کیس لا میں وضاحت کی گئی ہے کہ جب 169 کے تحت ملزم کو ریلیز کر دیا جاتا ہے تو اگر عدالت کو لگے کہ پرائما فیشائی کیس بنتا ہے اس ملزم کے خلاف تو عدالت اس ملزم کے خلاف سمن جاری کر دے گی۔ اب یہ تو بات ہو گئی کہ کس سٹیج پر انویسٹیگیشن آفیسر 169 کے اختیارات استعمال کر سکتا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ کس سٹیج پر انویسٹیگیشن آفیسر 169 کے تحت اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ملزم کو ریلیز نہیں کر سکتی، یعنی انویسٹیگیشن میں ملزم کو اس نے بے گناہ کر دیا، اسے وہ ریلیز کر دے گا، لیکن وہ کون سی سٹیج ہے کہ جس سٹیج پر 169 کا اختیار استعمال کرتے ہوئے ایسے جو ملزم کو ریلیز نہیں کر سکتا۔ اس بات کا جواب ہمیں دیا گیا ہے 2001 MLD پیج ہے 1096، 2001 MLD صفحہ نمبر 1096۔ جواب یہ دیا گیا ہے کہ جب 173 کی رپورٹ یعنی چلان رپورٹ انڈر سیکشن 173 عدالت میں پیش کر دی جاتی ہے تو 173 کی رپورٹ پیش کرنے کے بعد SHO 169 کے تحت ملزم کو ریلیز نہیں کر سکتا، 169 کے تحت اپنے اختیارات استعمال نہیں کر سکتا۔ انہی سوالات کو اگر آگے ذرا ہم لے کر چلیں تو ایک نیا سوال نکلتا ہے کہ جب 173 کی رپورٹ عدالت میں پیش کر دی گئی اور پولیس نے آلریڈی ملزم کو اگر ریلیز کر دیا گیا ہو، یعنی پولیس نے آلریڈی ملزم کو 169 کے تحت اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے ریلیز کر دیا، تو کیا پھر بھی ریلیز کرنے کے باوجود اس ملزم کا جو ہے چلان رپورٹ انڈر سیکشن 173 وہ کورٹ میں پیش کرنا لازمی ہے یا نہیں؟ سوال یہ ہے کہ 169 کے تحت SHO نے ملزم کو اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے رہا کر دیا، تو کیا رہا کرنے کے باوجود اس ملزم کا چلان عدالت میں پیش کیا جائے گا؟ اس بات کا جواب ہمیں دیا گیا ہے PLD 2004 کراچی 130 PLD 2004 کراچی ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے یہ اور صفحہ نمبر ہے 130۔ اس میں یہ جواب دیا گیا ہے کہ جب 169 کے تحت بے شک پولیس افیسر یا SHO ملزم کو ریلیز کر دے تو اس کے باوجود عدالت میں 173 کی رپورٹ پیش کرنا لازمی ہے۔ اب ایک اور کیس لا ہے جس میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ 169 کا مقصد کیا ہے، 169 کیوں انسرٹ کیا گیا ہے CRPC میں۔ اس کا جواب دیا گیا ہے کہ تاکہ کورٹ کا ٹائم بچایا جا سکے، یعنی جب پولیس ملزم کو بے گناہ کر دیتی ہے، پولیس کو پتہ چلتا ہے دوران شہادت، دوران ایویڈنس، جو ایویڈنس پولیس اکٹھا کرتی ہے کہ اس ملزم کے خلاف ایویڈنس ہے ہی نہیں، یہ ایویڈنس ناکافی ہے، اس ملزم کی سزا نہیں ہو سکتی، اس کے باوجود عدالت میں اس کا کیس چلایا جائے، سالوں سال تک گواہان کو طلب کیا جائے، پھر اینڈ میں جا کر پتہ چلے کہ بھئی اس ملزم کے خلاف تو ایویڈنس ہے ہی نہیں، اس کو ایکوٹ کیا جائے، تو اس وقت کو بچانے کے لیے 169 کو انسرٹ کیا گیا ہے۔ اس بات کی وضاحت کی گئی ہے 2008 PCRLJ پیج ہے 956، 2008 PCRLJ 956 پیج نمبر۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جب FIR درج ہوتی ہے تو جب پولیس انویسٹیگیشن کرتی ہے تو ملزم جو ہوتا ہے وہ علاقے کے کچھ بندوں کو لے کر آتا ہے، ان کے بیان الفی دیتا ہے جس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ بالکل بے گناہ ہے، ہم اس کی صفائی دینے کو تیار ہیں، اور پولیس افیسر بھی ان بیان الفی جو ہوتے ہیں، ایفیڈیوٹ جو ہوتے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے ملزم کو بے گناہ کر دیتا ہے۔ تو کورٹ نے یہ قرار دیا کہ صرف بیان الفی لے کر پولیس افیسر کا یہ کہہ دینا کہ 169 کے تحت ملزم کو ریلیز کر دینا یہ بالکل غلط ہے، انلیگل ہے، غیر قانونی ہے۔ کی صورت میں؟ اس صورت میں کہ جب ملزم کے خلاف پرائما فیشائی کیس بنتا ہو، انجرڈ پرسن بھی موجود ہوں، میڈیکل ایویڈنس بھی موجود ہو، آئی وٹنس بھی موجود ہوں، تو اس کے باوجود جب پولیس افیسر ملزم کے رشتہ داروں کے یا دوستوں کے یا علاقہ کے لوگوں کے بیان الفی لے کر ریلیز کر دینا یہ بالکل غلط ہے۔ اس بات کی وضاحت کی گئی ہے 1998 PCRLJ پیج ہے 743، 1998 1998 PCRLJ صفحہ نمبر 743۔ اب ایک اور سوال جو ہوتا ہے وہ ذہن میں آتا ہے کہ جب ملزم کو ریلیز کر دیا گیا 169 کے تحت SHO نے، تو کیا FIR ختم ہو جائے گی؟ کیا FIR ختم سمجھی جائے گی جب ملزم کو ریلیز کر دیا جائے گا پولیس کی طرف سے؟ تو اس کا جواب ہمیں دیا گیا ہے 1999 PCRLJ پیج 310، 1999 PCRLJ پیج ہے 310 310۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ FIR remains alive، یعنی FIR پھر بھی زندہ رہے گی۔ بے شک 169 کے تحت ملزم کو رہا کر دیا گیا، لیکن جب چلان
चालान रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 कोर्ट में आएगी तो कोर्ट सम्मन जारी कर सकती है और FIR इस तरह जो है वो जिंदा रहेगी, FIR लाइव रहेगी। अब एक और सवाल है कि जब SHO या तफ्तीशी ऑफिसर 169 के तहत मुलजिम को रिहा कर देते हैं, बाज़ औक़ात मिस रीडिंग करते हैं एविडेंस की, नॉन रीडिंग ऑफ एविडेंस की वजह से जब मुलजिम को रिहा कर देते हैं, यानी मिस रीडिंग एंड नॉन रीडिंग ऑफ एविडेंस की बिना पर जब मुलजिम को रिहा कर देते हैं तो जब मुद्दई मुकदमा होता है उसके पास क्या ऑप्शन है। तो इसमें लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया अपने एक फैसला में PLJ 2009 CRC 1344, PLJ 2009 CRC पेज है 1344, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है कि इसमें इन्वेस्टिगेटर जो होता है उसको भी सजा मिलनी चाहिए, वो भी इसमें गिल्टी होता है क्योंकि उसने मिस रीडिंग एंड नॉन रीडिंग ऑफ एविडेंस की बुनियाद पर मुलजिम को रिहा किया। अब एक और सवाल है कि जब SHO 169 के तहत मुलजिम को रिहा कर देता है, SHO 169 के तहत मुलजिम को रिहा कर देता है और डिस्चार्ज की रिपोर्ट बनाता है, खाना नंबर 2 में चालान के खाना नंबर 2 में मुलजिम का नाम लिख देता है और डिस्चार्ज की रिपोर्ट बनाकर मजिस्ट्रेट को पेश करता है, तो क्या मजिस्ट्रेट बाउंड है कि मजिस्ट्रेट भी उसके पास इत्तफाक कर ले और मजिस्ट्रेट भी मुलजिम को रिलीज कर दे, डिस्चार्ज कर दे। इस बात की इंटरप्रिटेशन की गई है PLJ 2008 शरीयत कोर्ट का फैसला है, ये आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का पेज है 47, 2008 PLJ शरीयत कोर्ट आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पेज है 47। अब एक और बात है लास्ट में कि जब मुलजिम को 169 के तहत रिलीज किया जाएगा या डिस्चार्ज किया जाएगा तो क्या इस रिलीज को एक्विटल समझा जाएगा, यानी मुलजिम की बरियत समझा जाएगा। यानी जब पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 169 मुलजिम को रिलीज कर देगा तो क्या उसको उसके उस फैसला को एक्विटल समझा जाएगा। इस बात का जवाब हमें मिलता है 2004 PCRLJ पेज है 117, 2004 PCRLJ 117। इसमें यह हेल्ड हुआ है कि 169 के तहत इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए अगर पुलिस ऑफिसर या SHO मुलजिम को रिलीज कर दे तो उसको एक्विटल बिल्कुल नहीं समझा जाएगा। तो आज की सारी डिस्कशन से हमने ये जाना कि अदालत में जब कोई केस समाअत के लिए शुरू होता है तो एविडेंस के बाद, शहादत के बाद अदालत या तो मुलजिम को एक्विट करती है या मुलजिम को कन्विक्शन देती है, सजा देती है। लेकिन 169 CRPC एक ऐसा सेक्शन है जिसमें यह बताया गया है कि जब FIR दर्ज होती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर पुलिस को ऐसा लगे कि मुलजिम के खिलाफ शहादत नाकाफी है या शहादत इतनी ज़्यादा नहीं है कि मुलजिम को सजा दी जाएगी तो वो मुलजिम को 169 के तहत रिलीज कर देता है, लेकिन मजिस्ट्रेट के पेश होने के लिए उसे हुक्म देता है कि जब तुम्हें बुलाया जाएगा, जब चालान मुकम्मल होगा तो तुम मजिस्ट्रेट के पास पेश होना फलां तारीख। तो इसमें यह भी बताया गया है कि किस स्टेज पर 169 का जो है इसमें इस्तेमाल किया जाएगा और 169 का इस्तेमाल किस स्टेज पर नहीं किया जाएगा। 169 CRPC का इस्तेमाल करते हुए मुलजिम को सिर्फ उसी वक्त रिहा किया जा सकता है जब मुलजिम पुलिस की कस्टडी में हो और वो SHO उस मुकदमा की तफ्तीश कर रहा हो। इन दो बातें हैं। मुलजिम को उस वक्त पुलिस ऑफिसर या SHO रिहा कर सकता है जब मुलजिम पुलिस की कस्टडी में हो और वो अंडर इन्वेस्टिगेशन हो, यानी उसकी तफ्तीश की जा रही है। और कब पुलिस ऑफिसर या SHO मुलजिम को रिहा नहीं कर सकता। पुलिस ऑफिसर या SHO मुलजिम को उस वक्त रिहा नहीं कर सकता जब 173 की रिपोर्ट अदालत में आ चुकी है। और ये जो रिपोर्ट होती है 173 की या डिस्चार्ज की रिपोर्ट जब पुलिस मुरतब करती है कि 169 के तहत मुलजिम बेगुनाह है तो मजिस्ट्रेट उस डिस्चार्ज की रिपोर्ट का बाउंड नहीं है, पाबंद नहीं है मजिस्ट्रेट कि मजिस्ट्रेट भी कहे कि हाँ भी रिलीज कर दिया था पुलिस ने, बिल्कुल सही किया, लिहाजा वो उसको रिलीज कर दे, डिस्चार्ज कर दे, एक्विट कर दे, बल्कि मजिस्ट्रेट एविडेंस को देखेगा और प्राइमा फेशियाई केस बनेगा तो मुलजिम के खिलाफ समन जारी कर देगा। और पुलिस जो 169 के तहत मुलजिम को रिलीज करती है उसका ये हरगज मतलब नहीं होता कि वो एक्विटल है, बल्कि एक्विटल तब होगा जब मजिस्ट्रेट उस डिस्चार्ज की रिपोर्ट से एग्री कर लेगा या उससे एग्री नहीं करेगा, एविडेंस होगी, एविडेंस के बाद ऑन मेरिट उसे एक्विट किया जाएगा, फिर एक्विटल कहा जाएगा। तो आज तक के लिए इतना ही काफी है, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।